اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ کائنات میں سب سے پہلے کس انسان نے اس گناہ کا ارتکاب کیا؟ ناظرین، جب آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا نے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر شجرِ ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ روایتوں کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ کائنات عالم کے سب سے پہلے انسان تھے، اور زمین پر انسان کی نسل بڑھانے کے لیے ایک حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی دوسری حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کے لڑکے کی شادی پہلے حمل کی لڑکی سے کی جاتی تھی کہ بہن بھائی اللہ رب العزت کے حکم سے آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ ناظرین، اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل دو بیٹے پیدا ہوئے۔ قابیل کی بہن اکلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بالکل خوبصورت نہیں، میں اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی وہی شخص اکلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے گیہوں کا گٹھا اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر جب یہ دونوں قربانیاں پیش کی گئی تو اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، یعنی یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کے حضور قبول ہو گئی ہے۔ جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ ناظرین، اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ مائدہ میں آیا ہے۔ جب حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی تو قابیل نے حابیل کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایتوں کے مطابق حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ کے خوف کی وجہ سے فرمایا، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تب بھی میں تم کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ کا خوف ہے۔ اگر تم اس انتہا تک پہنچ جاؤ گے کہ مجھے قتل ہی کر دو تو اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی تمہارے سر ہوگا۔ چنانچہ قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی، اور یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ جب قابیل حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کر چکا تو اسے فکر لاحق ہوئی کہ اب اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے۔ وہ حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا پھرتا رہا۔ کچھ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کی لاش 1 سال تک اپنی پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر اللہ کے حکم سے 2 کوے آئے، ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا اور پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔
قابیل نے جب کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ پھر اس نے اسی طرح کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ ناظرین، جب حابیل علیہ السلام کی لاش دفن ہو گئی تو قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر شیطان کے مشورے پر یمن کی طرف فرار ہو گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر دور دراز وادیوں میں فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی اور اس کے بعد اس نے بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد اور فساد اور آتش پرستی اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی، اور تاریخ عالم میں سب سے پہلے اس نے زنا کا ارتکاب بھی کیا۔ اس نے اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ زنا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حابیل کے قتل کا سخت رنج و غم تھا، کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام عطا کیے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ